بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ریاض بزمی آفیشیل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں پروفیسر محمد ریاض۔ ہم نے جو ہے وہ لیکچر سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج اس کا جو ہے وہ 11واں لیکچر ہے۔ خوش آمدید آپ سب کو، اور امید ہے آپ سب جو ہیں ان کے جو ہے وہ نوٹس بھی تیار کر رہے ہوں گے۔ تو آج بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ناسخ و آتش کا عہد شاعری اور دیگر شعراء، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو لکھنوی شعراء، یعنی کہ کل جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اس کے اندر جو تھا وہ لکھنؤ میں رہنے والے جو مہاجر شعراء تھے، یعنی کہ جو دلی سے یا کہیں اور سے جو ہے وہ ہجرت کر کے لکھنؤ آئے تھے، تو ہم نے کل جو ہے وہ ان کے بارے میں پڑھا تھا اور وہ ہجرت انہوں نے کیوں کی، اس پر ہم جو ہے وہ سابقہ ٹاپکس کے اندر جو ہے وہ بڑی کھل کے بات کر چکے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب دلی میں حالات خراب ہوئے تو کوئی فیض آباد آ گیا، کوئی جو ہے وہ فرخ آباد آ گیا، تو کوئی کسی نے لکھنؤ کی طرف جانے میں جو ہے وہ عافیت سمجھی۔ تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ کل ہم نے ذرا کیٹیگرائز کر لیا کہ جو مہاجر شعراء تھے ان کو ہم نے کل پڑھ لیا۔ آج جو ہے وہ جو دلی کے رہنے والے تھے ان کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہم آتش و ناسخ کا عہد اور اس عہد کے جو دیگر شاعر تھے ان کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو ان کا جو عہد ہے وہ امام بخش ناسخ جو ہیں یہ 1772 میں پیدا ہوئے اور 1837 میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ 1772 بھی تذکرہ نگاروں نے کوئی ایگزیکٹ جو ہے یہ سامنے نہیں آ سکا فگر کہ ایگزیکٹ یہ اس دور میں پیدا ہوئے، لیکن تذکرہ نگاروں نے کچھ چیزوں سے قیاساً جو ہے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو ہے 1772 کے لگ بھگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ لاہور سے ہجرت کر کے آئے تھے، لہٰذا انہیں جو ہے وہ اسی مناسبت سے امام بخش ناسخ کو جو ہے وہ خدا بخش لاہوری خیمہ دوز کا بیٹا بھی کہتے تھے۔ تو اس کے علاوہ یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے اور نوجوانی کی جو ہے وہ عمر اس میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ لکھنؤ کا سفر کیا، لیکن یہ فیض آباد میں نواب محمد تقی کے پاس جو ہے وہ ملازمت پر تھے، یعنی کہ بطور درباری شاعر تھے۔ اور دربار کے ساتھ وابستہ ہونے کی ایک ان کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ صرف شاعری میں تو جانتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو یہ بنیادی طور پہ جو ہیں وہ ورزش کر کے انہوں نے اپنے جسم کو جو ہے وہ جس طرح باڈی بلڈر اپنے جسم کو نہیں بنا لیتے تو انہوں نے اس جیسا جو ہے وہ پھرتیلا وجود پا لیا تھا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ سکس پیگ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، تو اس کے جو بنا لیتے ہیں تو لوگ آج بھی انہیں باڈی گارڈ جو ہے وہ بڑے شوق سے رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حالت تھا کہ ان کو جو ہے وہ ورزش کر کے انہوں نے اپنے جسم کو بھی بڑا پھرتیلا بنا لیا تھا، اور انہیں شاید اسی وجہ سے پہلوان سخن بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے لیے یہ باقاعدہ ورزش کرتے تھے، اپنی خوراک کا جو ہے وہ بڑا خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اخیر عمر تک کہتے ہیں کہ ان کا جسم بڑا پھرتیلا اور ایک ایکٹیو رہے تھے ساری زندگی۔ یہ فیض آباد میں نواب تقی کے ہاں قیام کیا۔ یہ نواب تقی جو تھا یہ شاعروں کو بڑا نوازنے والا تھا، جتنے بھی شاعر آئے اس نے ان کا وظیفے مقرر کر دیے اور بڑی۔ تو اس کے بعد نواب تقی کے بعد جب لکھنؤ گئے تو لکھنؤ کے ایک رئیس تھے میر کاظم علی، ان کے بھی ہاں انہوں نے ملازمت کی، میر کاظم علی کے ہاں، اور میر کاظم علی کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے بڑھ گئے تھے کہ میر کاظم علی نے انہیں متبنہ بنا لیا، یعنی کہ اپنا منہ بولا اسے بیٹا کہتے تھے، اور اسی اپنی بات کو جو ہے وہ بھرم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی وصیت میں بھی لکھ دیا تھا کہ اتنا حصہ جو ہے یہ امام بخش ناسخ کے نام کیا جائے، کیونکہ انہوں نے انہیں منہ بولا بیٹا کہا تھا۔ تو انہیں ان کے ترکے میں سے بھی جو ہے وہ اچھا خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ مل گئی تھی۔ ان کی 5 مثنویاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں: معراج نامہ، مولد شریف، شہادت نامہ، آل نبی، مثنوی ناسخ، یہ بھی اس کی مثنوی کا نام تھا، اور سراج نظم۔ 5 مثنویاں ہیں: معراج نامہ، مولد شریف، شہادت نامہ، آل نبی، مثنوی ناسخ اور سراج نظم، یہ ان کی جو ہے وہ مثنویاں ہیں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ 3 دیوان لکھے تھے جن میں غزلوں کے حساب سے جو ہے وہ تذکرہ نگاروں نے ان کی جو ہے وہ تقسیم بندی کی ہوئی ہے۔ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ پہلے دیوان کے اندر 300 غزلیات ہیں۔ دیوان دوم، اسے دوم کچھ لوگ پڑھتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہے، دوم درست تلفظ ہے۔ دیوان دوم 400 غزلیات ہیں۔ دیوان سوم مختصر ہے لیکن 76 غزلیات ہیں اور کچھ
متفرق ان کے اندر جو ہے وہ بھی کلام شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ناسخ تھے اور ان کے جتنے بھی شاگرد تھے انہوں نے اصلاح زبان کی تحریک کے اندر جو ہے وہ اپنا بڑا لازوال کردار ادا کیا ہے، اور کچھ تذکرہ نگار تو کہتے ہیں کہ اگر ان کی توجہ اگر اصلاح زبان کی طرف، اور گویا انہوں نے زبان کو مانجنے کا کام کیا، اس سے جو دودھ پراکرتی اور دوسری زبانوں کے الفاظ سے، سنسکرت کے الفاظ سے نکال کر باہر پھینکے اور ان کی جگہ پہ عربی اور فارسی کے الفاظ کو جو ہے وہ داخل کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے اردو میں تذکیر و تانیث کے جو قواعد ہیں ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ نئے سرے سے مرتب کیا، اور ان اصول بنائے کہ غیر حقیقی کو، یعنی کہ کچھ حقیقی مذکر مؤنث ہوتے ہیں تذکیر و تانیث، کچھ غیر حقیقی ہیں کہ ان کے اندر وہ مذکر مؤنث والی خصوصیات نہیں ہوتی، لیکن ہم اہل زبان نے اپنے فائدے کے لیے کچھ کو مذکر اور کچھ کو مؤنث جو ہے وہ تصور کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے جو ہے وہ زبان میں یہ اپنا بڑا رول ادا کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے عربی جو ہے وہ سنسکرت، پراکرتی اور دوسری جو کئی زبانوں کی جو ہے وہ اردو کے اندر بھرمار تھی، تو انہوں نے ان کے عہد کی شاعری کو دیکھیں اور ان سے پہلے یعنی کہ میر تقی میر اور جو ہے وہ خواجہ میر درد یہ دلی والی شاعری کو دیکھیں تو آپ کو بڑا واضح طور پہ فرق نظر آئے گا کہ انہوں نے وہ پرانے الفاظ کو جو ہے وہ شاعری سے نکال پھینکا۔ تو یہ ان کے کام تھے جی، میں نے پہلے بتا دیا، الفاظ کی تذکیر و تانیث کے انہوں نے قواعد بنائے تھے، پرانی پراکرتی الفاظ کی جگہ پہ کچھ عربی فارسی کے الفاظ کو بھی انہوں نے ایڈجسٹ کیا تھا، سنسکرت اور دوسری زبانوں کے الفاظ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اردو سے ترجمہ سنسکرت اور دوسری زبان کے الفاظ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اردو سے نکال کر باہر پھینکا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور بحث ان کے بارے میں جو ہوتی ہے کہ کچھ جو تھے وہ مداح تھے ناسخ کے، وہ ناسخ کو زبان دانی کی وجہ سے بڑا استاد مانتے تھے۔ ان کے عہد کا ان کا ہم اثر جو شاعر تھا جو ہے وہ آتش، خواجہ حیدر علی آتش، تو خواجہ صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ عربی اور فارسی پہ جتنا عبور زبان دانی پہ ناسخ کو تھا اتنا عبور آتش کو نہ تھا، لیکن یہ زبان دانی کے چکر میں اور آپ کہہ لیں کہ الفاظ کی اس طرح کے کرنے کی وجہ سے اس کی شاعری کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ شاعری محض قافیہ پیمائی کی صورت ہی بن کر رہ گئی، اور جس طرح ایک چمکدار چیز ہوتی ہے لیکن اس کی دیکھا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو ان کے بھی کئی اشعار کے اندر یہی صورتحال رہی کہ قافیہ پیمائی تو بڑی اچھی کر لیتے تھے لیکن اس کا معنی جو ہوتا تھا یا اس کا مفہوم وہ مفقود ہوتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ناقدین نے آتش کو ناسخ کی نسبت جو ہے وہ بڑا شاعر تسلیم کیا ہے، اور دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر بھی آتش کو ہی کہا ہے، ناسخ کو اسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کہا۔ تو آگے چل کر انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش نے جو ہے وہ اپنا شاعری کے اندر کچھ ان کے مختصر سے حالات زندگی پڑھیں گے اور شاعری کے اندر ان کا کیا جو ہے وہ کردار تھا۔ جی، اس کے بعد اس عہد کے جو دوسرے قدور شاعر ہیں آتش اور ناسخ میں وہ ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ ان کی پیدائش جو ہے یہ فیض آباد میں ہوئی۔ ان کی پیدائش کے بارے میں بھی قدر اختلاف ہے۔ قیاسن جو ہے وہ آپ کے نوٹس کے اندر میں جو ہے وہ دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک قیاسن ہے تذکرہ نگاروں کا اس لیے میں نے یہاں پہ پھر لکھنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا۔ تو ان کی جو ہے پیدائش فیض آباد میں ہوئی۔ بغداد سے ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ مغلوں کے عہد میں جو ہے وہ شاہ جہاں میں آ کر آباد ہو گئے تھے، لیکن بعد میں اس کے جو دادا ہیں اس کے جو والد صاحب تھے خواجہ علی بخش، وہ شجاع الدولہ کے عہد میں جو ہے وہ فیض آباد آئے اور یہیں پہ جو ہے وہ فیض جو ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر بھی جو ہے وہ آتش کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ناسخ جو تھے وہ الفاظ کے شعبدہ باز ضرور تھے، اور قافیہ پیمائی کے اندر بعض اوقات ان کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ قافیہ پیمائی کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات خرافات کی شکل میں معنی برآمد ہوتے تھے، اس لیے جو ہے وہ دبستان لکھنؤ کے اندر نمائندگی جو ہے وہ آتش کو مل گئی تھی۔ آتش کا والد کے جو ہے ان کے بارے میں جو ناسخ کے جو معتقد تھے یا مداح تھے وہ کہتے تھے کہ جی آتش کا والد کا جو انتقال، ابھی آتش چھوٹی عمر میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے آتش کی جو بچپن ہے اور جوانی وہ بڑی کہہ لیں کہ البیلے پن کے اندر گزری، اور ان کے اندر کجی تھی، جس طرح کہ حالی نے کہا تھا کہ گو کے جوانی میں تھی کج رائی بہت،
پر جوانی ہمیں یاد آئی بہت. تو یہ کج رو تھے اور ان پر یہ بھی الزام تھا کہ یہ عربی اور فارسی کے اتنے بڑے زبان دان نہیں ہیں جتنا جو کہ ہے ناسخ ہے. اور اس میں حقیقت تھی کہ ناسخ زبان دانی پہ تو اسے عبور تھا، لیکن شاعری کے اندر جو ایک خیالات ہوتے تھے اور نادر تشبیہات و استعارات کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ ناسخ کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس کے بعد جی ہم دیکھیں تو ان پر یہ الزام تھا، یہ بچپن کے اندر جو ہیں وہ یار باش بھی تھے، آوارہ گرد بھی تھے اور اس عمر میں، لیکن بعد میں جو ہے وہ شاعری کی طرف مائل ہوئے. تو بچپن جو ہے وہ ان کا ایسے ہی گزرا تھا. جب مشاعروں میں جاتے تھے تو تلوار جو ہے وہ اپنی جس طرح وہ آپ نے وہ ارطغرل الغازی دیکھا ہوگا، اس کے اندر ان کی اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی تلوار لٹکا کے پھر رہی ہیں، تو یہ بھی تلوار جو ہے وہ لٹکا کے جاتا تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ تلوار کو نیام سے جو ہے وہ نکال لیا کرتا تھا. لیکن بعد میں جو ہے یہ قدر نرم ہو گیا تھا اور قلندرانہ مزاج کا حامل ہو گیا تھا اور فقر و استغنا اس کی طبیعت کے اندر آ گیا تھا. کچھ یہ اسے کیونکہ خواجہ تھا، ان کی سے خاندان کی طرف سے ملا، اور کچھ جو ہے وہ اپنے استاد مصفی کی طرف سے بھی ملا، کیونکہ مصفی کی بھی زندگی جو ہے وہ فقر و استغنا کا جو تھی وہ مجموعہ تھی. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ آخری عمر کے اندر آ کے یہ بڑا نرم مزاج بن گیا تھا اور شاعری کے بارے میں بھی اس کے جو خیالات تھے وہ اس نے اپنی جو ہے وہ چند ایک اشعار کی صورت میں ہمیں سامنے آتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا تھا شاعری کے بارے میں. بندش الفاظ کے جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. تو یہ گویا کہہ رہے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ جو جوڑنے کا جو کام ہے یہ نگوں، یعنی کہ جس طرح موتیوں کو مرصع ساز کہتے ہیں یہ سنار کو، جس طرح جوہری یا سنار مختلف موتیوں کو جوڑ کر ایک مالا بناتا ہے، تو گویا شاعری بھی جو کام ہے یہ بھی مرصع سازی ہے، اس کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کے علاوہ لکھنؤ کے یہ جو رئیس تھے نواب مرزا محمد تقی، یہ بنیادی طور پہ ایران سے آئے تھے اور انہیں مغلوں کی طرف سے جو ہے وہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ ملی تھی، جو ہے وہ 10,000 روپے کی جاگیر انہیں عطا کر دی گئی تھی. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ میں یہ محفل موسیقی منعقد کرتے تھے اور اس کے علاوہ محفلوں کے علاوہ جو ہے شعراء کے جو ہے وہ مشاعرے کرواتے تھے اور مشاعروں میں جو ہے اچھا خاصا یہ روپیہ جو ہے وہ پیسہ لگاتے تھے. بڑے یعنی کہ یہ شاعر نواز ان کی طبیعت تھی. ان کے ہاں بھی آتش نے کچھ عرصہ جو ہے وہ ملازمت کی تھی، ناسخ بھی اس کا ملازم رہا تھا، یہ بھی اس نے بھی اس کے ہاں جو ہے وہ ملازمت کی تھی. اس کے بعد نواب کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی قدر مشکل ہو گئی اور جوانی کے بعد جو ہے یہ بڑھاپے میں فقر و استغنا کا اختیار کر لیا. اور ایک آتش کا بیٹا بھی تھا محمد علی، یہ بھی شاعر تھا اور جوش تخلص کرتا تھا. تخلص اس کا تھا جوش. اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جوش ملی آبادی اس کا بیٹا تھا، وہ اور ہے، اس کا عہد بھی اور ہے. یہ اس کا بیٹا تھا محمد علی، وہ بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ شاعری کرتا تھا، کچھ نہ کچھ اس کے اشعار جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو آتش ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کی شاعری جو ہے وہ رجائیت کی حامل ہے. رجائیت رجا سے نکلا جس کا مطلب ہوتا ہے مثبت رویہ، یعنی کہ انہوں نے مثبت پہلوؤں کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے. یاسیت نہیں ہے، یاسیت کہتے ہیں یہ مایوسی پھیلانے والے کو کہتے ہیں. تو ان کی شاعری جو ہے وہ رجائیت کی حامل ہے. اس کے بعد جو ہے لکھنؤ کے دیگر شاعر، یعنی کہ یہ تو دو عہد تھا ناسخ اور آتش کا، ان کے بارے میں جو ایک چھوٹی چھوٹی گائیڈ لائن تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. اب اس عہد کے دیگر شاعر بھی تھے جنہوں نے جو ہے وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور اردو شاعری کے اندر اپنا بڑا نام کمایا. لیکن عام طور پہ ہم آتش اور ناسخ کے عہد میں ان دو کو پڑھ لیتے ہیں، آگے جو ہے وہ غالب و مومن کے عہد میں غالب اور مومن کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مرزا انیس اور مرزا دبیر کے عہد میں ان دونوں کو پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ ان کے علاوہ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بڑی تھی جو مرثیے لکھتے تھے تواتر کے ساتھ اور بڑی بڑی کلاسز یہ بناتے تھے باقاعدہ، جس میں شاعری کی جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی تھی. تو ان کو ہم سکپ کر جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ 2021 جو لاسٹ ٹائم اردو لیکچر میل کا پیپر اس کے اندر یہ ایک سوال آیا بھی ہوا تھا، ایک شاعر کا نام ہے اور اس کا پوچھا ہوا تھا اس کا تعلق کس عہد سے ہے. تو یہ ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بے شک بعض اوقات سب کی تاریخ پیدائش یاد نہیں رہ جاتی، اہم کی تو ہونی چاہیے، لیکن کم از کم اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس شاعر کا جو عہد ہے وہ کون سا ہے، یہ ضرور جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. تو یہ جی لکھنؤ کے دیگر شعراء میں
جو ہے وہ وزیر کا نام آتا ہے، اور وزیر ناسخ کے ممتاز ترین شاگردوں میں سے تھا، اور یہ شاعری پر اسے اتنا عبور تھا کہ ناسخ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ جو نئے آنے والے ہوتے تھے نا لوگ، ان کو سخن کی اصلاح دینے کا یہ کام سر انجام دیتا تھا۔ تو اتنا مطلب ہے کہ اس نے نام کمایا۔ یہ ناسخ کے شاگردوں میں ایک وزیر نے نام کمایا تھا، اور ایک یہ رشک تیسرے نمبر پہ آئے گا، اسے بھی ہم پڑھیں گے۔ ان دونوں کا جو ہے، ویسے تو اس کے زیادہ تر جو شاگرد سے صاحب دیوان تھے، لیکن ان دو بندوں نے خاص طور پہ جو ہے وہ بڑا نام کمایا۔ ناسخ کے اس کے علاوہ جو ہے یہ وزیر جو تھا، یہ کبھی کسی دربار کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہی نہیں ہوا تھا، اور اس کا دیوان اس کی وفات کے 2 سال کے بعد جو ہے نا وہ شائع ہوا تھا۔ 2 سال لگ گئے تھے اس کی دیوان کو شائع ہونے میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ برق آتا ہے۔ ایک اور نام بھی ہے جوالا پرشاد برق، وہ اور شاعر ہے، اس کا عہد بھی اور ہے۔ اس کا جو ہے یہ محمد رضا خان اس کا اصل نام تھا، اور واجد علی شاہ کا یہ استاد بھی تھا۔ واجد علی شاہ جو ڈرامہ نگار بھی ہیں، ابتدائی ڈراموں کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ امانت لکھنوی ویسے اس نے باقاعدہ ڈرامہ لکھا تھا، اندر صبح، لیکن اس سے پہلے بھی وہ واجد علی شاہ بھی لکھ چکے تھے، لیکن وہ چونکہ صرف سٹیج پہ جو ہے وہ پرفارم کیا گیا تھا، اس حوالے سے پھر امانت لکھنوی کے ڈرامے کو کہا جاتا ہے کہ فنی اعتبار سے تمام تر لوازمات بھی اس کے اندر ہیں۔ وہ بھی آگے آئے گا، وہ بھی لکھنؤ سے تعلق رکھنے والا تھا، امانت لکھنوی بھی۔ تو برق ان کا اصل نام تھا محمد رضا خان، واجد علی شاہ کا یہ استاد بھی تھا۔ واجد علی شاہ کو جب کلکتے سے بے دخل کر دیا گیا تو یہ بھی برق بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مٹیا برج چلے گئے تھے، اور ناسخ کے یہ شاگرد تھے برق۔ ایک اردو دیوان، زیادہ تر غزلیں ہیں، اور لکھنؤ پر ایک جو ہے وہ شہر آشوب، سوری کبھی کبھی غلط العام بھی زبان سے نکل جاتا ہے، یہ لفظ ہوتا ہے شہر آشوب، اسے شہر آشوب جو ہے پڑھنا غلط ہے، کبھی کبھی نکل جاتا ہے زبان سے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایڈوانس میں۔ تو اس نے ایک لکھنؤ پر شہر آشوب بھی لکھی تھی، جو لکھنؤ کی جب جو ہے وہ سلطنت اودھ کو جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی نے اور ان علاقوں کو لوٹ لیا تھا، تو لکھنؤ پر بھی بڑے برے حالات آ گئے تھے، تو اس نے وہ لکھنؤ کی تباہی اور بربادی پر ایسی جو ہے وہ شہر آشوب لکھی، جسے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دل، عام بندے کا بھی دل جو ہے وہ پسیج جاتا ہے۔ اس کے بعد رشک آتے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ ناسخ کے شاگردوں میں وزیر اور رشک کا نام جو ہے وہ بڑا معتبر ہے۔ تو ناسخ کے شاگردوں میں جو مقام رشک کو ملا تھا وہ کسی اور کو نہ مل سکے۔ اس کا پورا نام تھا میر علی اوسط، اس کا پورا نام تھا۔ ناسخ کے شاگردوں میں بڑا اسے امتیازی حیثیت تھی، اور سب سے بڑی بات اصلاح زبان میں اپنے جو استاد ہے اس کا اس نے بڑا ساتھ دیا تھا، اپنے استاد کا، اس نے اور یہ وزیر نے۔ اور ان نے جو ان کے استاد نے قوانین اور رولز بنائے تھے ان کو باقاعدہ طور پہ اپنی شاعری کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا، یعنی کہ لاگو کر کے دکھایا اسے۔ اور ان کے 3 دیوان ہیں جی رشک کے۔ پہلا دیوان اس کا نام تھا نظم مبارک، دوسرا دیوان تھا نظم گرامی، اور تیسرے دیوان کا نام تھا نظم آخرین۔ تو یہ ان کے جو ہیں وہ 3 دیوان تھے جی، جو چھپ کر جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے یہ رشک کے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ان سے اگلے میر شکوہ آبادی کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جی اس کے بعد جو ہے ہم آتش و ناصر کے عہد کے جو ہے وہ دیگر شاعر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے جی میر شکوہ آبادی۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ سید اسماعیل حسین منیر شکوہ آبادی تھا ان کا اصل نام، اور حضرت علی نکی سے جا کر ان کا جو ہے وہ سلسلہ نسب ملتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ عرب سے ملتان پہلے ہجرت کر کے آئے، اور یہ عرب سے ملتان علاؤ الدین خلجی کے عہد میں یہ عرب سے جو ہے وہ ملتان ہجرت کر کے آئے تھے۔ 2 دفعہ اسے جو ہے وہ منیر شکوہ آبادی کو جو ہے وہ نواب کلب علی خان اور نواب یوسف اور اس کے علاوہ دوسرے نوابان کے ساتھ رہنے کی بنا پر جو ہے اسے 2 دفعہ کالے پانیوں کی سزا ہوئی۔ کالے پانی کی سزا انگریز اسے کہتے تھے کہ جسے سخت ترین سزا دینی ہوتی تھی نا، اسے برما، رنگون یا جزیرہ انڈیمان کے اندر بھیج دیا جاتا تھا، جہاں پہ کہا جاتا ہے سمندر کا پانی کالا ہے، بہرحال میں نے تو دیکھا نہیں لیکن رنگ اس کا اور ہے، تو اسے کہتے تھے کہ فلاں کو کالے پانی کی سزا ہو گئی ہے، یعنی کہ جو اس طرح کا مجرم ہوتا تو اسے دور بھیج دیتے تھے جزیرہ انڈیمان میں۔
تو اسے 2 دفعہ سزا ہوئی، لیکن یہ اتنا مقدر والا تھا کہ دونوں دفعہ ہی کسی نہ کسی سفارش، پہلی دفعہ تو 1-2 سال کے بعد ہی رہا ہو گیا، دوسری دفعہ جب سزا ہوئی تو 7 سال کے بعد جو ہے وہ نواب یوسف اور نواب کلب علی خان کی جو ہے وہ سفارش پر انگریزوں نے اسے رہا کر دیا تھا۔ اور یہ آخری عمر میں نواب کلب علی خان کے دربار میں پہنچا اور 100 روپیہ جو ہے اس کا وظیفہ اس کا مقرر ہوا، اور جس کی وجہ سے اس کی آخری زندگی جو ہے وہ بڑی خوش و خرم گزری۔ 3 دیوان تھے، ان کے نام کیا کیا تھے؟ منتخب عالم، تنویر الاشعار، نظم منیر۔ اس کے علاوہ اس کی 2 مثنویاں بھی تھیں جی، سراج المضامین اور حجاب زنان۔ اس نام سے یہ منیر شکوہ آبادی کی 2 نظمیں بھی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ جو کتاب یا تصنیف کا نام دیتا ہے وہ کسی معروف کتاب یا تصنیف میں سے ہی ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس عہد میں سے، یعنی کہ میں نے پہلے کہا نا کہ آتش اور ناسک کے عہد کو جب ہم پڑھتے ہیں ان 2 کو پڑھ لیتے ہیں، اور باقی کم و بیش کو 11-12 کے قریب جو شاعر ہیں جو بڑے قدآور ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے چند ایک اشعار کہے، ان کو تذکرہ نگاروں نے جو ہے وہ جگہ نہیں دی، لیکن یہ کم از کم جن کے جو صاحب دیوان ہیں ان کا تو مطالعہ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے، بلکہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ان کا منیر شکوہ آبادی کے جو ہیں وہ 3 دیوان ہیں، اور اکثر ہمارے ایم اے اردو کرنے والے ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہے کہ یہ بندہ کون سا، منیر شکوہ آبادی کون تھا اور اس کا عہد کون سا ہے۔ چلو بہت زیادہ نہیں تو کم از کم عہد کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ جو غیر معروف ہوتے ہیں نہیں پوچھتے، نہ ڈیٹ آف برتھ پوچھتے ہیں نہ اس کی وفات پوچھتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ یا تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ شاعر جو ہے وہ کس عہد سے تعلق تھا، یا ان کی کوئی جو ہے وہ تصنیف دے دی جاتی ہے اور نام پوچھ لیا جاتا ہے کہ کون سا۔ تو کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے ان کے دیوان کتنے تھے۔ 3 دیوان تھے جی منیر شکوہ آبادی کے، منتخب عالم، تنویر الاشعار، نظم منیر، 2 مثنویاں تھی جی، سراج المضامین اور حجاب زنان۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے جی جلال، یہ بھی ناسخ کا شاگرد تھا، اور رشک کے بعد جو ہے یہ رشک بھی ناسخ کا شاگرد ہی تھا۔ رشک نے بھی اصلاح زبان، وہ جو ناسخ نے تحریک ایک ناسخ نے شروع کی تھی اصلاح زبان کی، یعنی کہ زبان کو صاف کرنے کا جو کام تھا اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ تذکیر و تانیث کے قواعد بنائے، صرف و نحو کے حوالے سے کئی چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لائے، اور دیگر زبانوں کے الفاظ کو اس سے نکالنے کا کام کیا تھا۔ اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جلال نے بھی ڈالا تھا، اور پیشے کے لحاظ سے یہ حکیم تھا، اور لکھنؤ میں اس نے اپنا مطب یعنی کہ دواخانہ کھولا ہوا تھا، اور کسی نے والی رام پور جو ہے وہ نواب یوسف علی خان اور کو عرض کی کہ اس نام کا جو ہے وہ حکیم ہے اور اچھی شاعری کرتا ہے، تو نواب یوسف علی خان نے اسے بلا لیا۔ نواب یوسف علی خان کے انتقال کے بعد نواب کلب علی خان یہ بھی والی رام پور بنے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسے اپنے پاس جو ہے وہ بلا لیا، اور 100 روپے وظیفہ اسے جو ہے وہ دیا گیا، اور یہ وظیفہ اور یہ رام پور میں یہ 20 سال عمر عزیز کا یہ رہا، وہاں پہ 20 سال یہ رہا تھا، اور اس دور کے 20,000 کا مطلب آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کسی کی جو ہے 5-10 لاکھ روپے تنخواہ دے دی جائے تو اس دور میں یہ پیسہ اتنا انہیں جو ہے وہ نوازا جاتا تھا شاعروں کو۔ تو یہی وجہ تھی کہ زیادہ قوم کے جو لوگ ہوتے تھے، جو ذہین ہوتا تھا وہ اس طرف آ جاتا تھا۔ آگے یہ آ جاتا ہے 6 نمبر پہ کلک، یہ ان کا تخلص تھا، اصل نام تھا خواجہ اسد علی۔ 1809 میں یہ بھی لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، اور واجد علی شاہ نے انہیں ایک خطاب سے بھی نوازا تھا۔ یہ واجد علی شاہ کا کلک جو ہے درباری شاعر بھی تھا، اور اس نے اسے جو وہ خطاب دیا تھا وہ کیا تھا؟ آفتاب الدولہ شمس جنگ بہادر، یہ کلک کو دیا تھا واجد علی شاہ نے خطاب، کلک کو آفتاب الدولہ شمس جنگ بہادر کا خطاب اسے دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دیوان ہے جس میں جو ہے وہ اردو کی غزلیں ہیں، اور اس دیوان کا نام جو ہے کلک کے دیوان کا نام مظہر عشق ہے۔ اب دیکھیں کہ کلک کے نام سے بھی زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن اردو کا وہ صاحب دیوان شاعر ہے، باقاعدہ پورا دیوان ہے، اور اس دیوان کا نام ہے مظہر عشق۔ اور ایک مثنوی اس کی بڑی مشہور تھی، طلسم الفت، یہ اس کی جو ہے وہ مثنوی کا نام تھا جی کلک کی۔ تو اتنا اس کا یاد رکھنا ضروری ہے، لکھنؤ سے تعلق تھا۔ واجد علی شاہ نے کیا اسے خطاب دیا کلک کو، کیونکہ اس کا یہ درباری شاعر بھی تھا، اور اس کے علاوہ جو ایک دیوان غزلوں کا پورا دیوان ہے، اور اس دیوان کا نام جو ہے وہ مظہر عشق ہے، اور مثنوی جو ہے وہ
तिलिस्म उल्फत के नाम से जो है वो मशहूर हुई। आगे जी अमानत लखनवी, जिसे हम उर्दू ड्रामे का बाबा आदम भी कहते हैं, और इसके वो ड्रामे का नाम था जी इंदर सबा। इसे कुछ लोग अंदर सबा पढ़ते हैं, वो गलत है, इंदर सबा इसके ड्रामे का नाम था, जो 1848 में जो है वो पहली दफ़ा लिखा गया था। और ये वाहिद ड्रामा था जो एक बाकायदा राइटिंग में और बाकायदा तौर पे आप कह सकते हैं कि ड्रामे के फ़नी लवाज़मात को भी पूरा किया गया था। इससे पहले गो के जो है वो कहते हैं वाजिद अली शाह ड्रामा लिख चुके थे, लेकिन वो उसके अंदर उन ड्रामे की वो कह लें कि फ़नी लवाज़मात को भी पूरा नहीं किया गया, और भी उसके अंदर कुछ चंद एक चीज़ें हैं जिनकी वजह से उसे नहीं बल्कि अमानत लखनवी को ड्रामे का जो है वो बाबा आदम कहा जाता है। इसके अलावा वासोख्त निगार भी ये था, इसने गज़लें भी लिखी, और इसके अलावा जो है जब ये फौत हो गया तो इसका जो रह जाने वाला बाकी कलाम था, यानी कि ये इसने ये इंदर सबा और ये गज़लें नज़्म दीवान वगैरह तो हो गए शाया, उसके बाद कुछ इसने मुतफर्रिक अशार लिखे जो रह गए थे, ये शाया ना करा सका, इंतकाल हो गया। फिर इसके बेटे ने ख़ज़ाइनुल फ़साहत के नाम से जो है वो शाया करवाया था। आगे 8वें नंबर पे पंडित दिया शंकर नसीम आतिश के बड़े होनहार शागिर्दों में से था, बड़ा काबिल तरीन था, और कश्मीर से इसका ताल्लुक़ था, कश्मीरी पंडित इसे कहते थे, ठीक है जी। और इसने एक इसका वाजिद अली शाह की फ़ौज में ये बतौर सिपाही भर्ती हुआ, लेकिन 33 साल की उम्र में ही ये फौत हो गया। गुलजार नसीम इसका जो है वो सबसे बड़ा कारनामा है, और गुलजार नसीम की ये खूबी है कि इसमें लखनवी मुआशरत, ज़ुबानदानी, मुहावरात, नादर तशबीहात व इस्तिआरात का जो है वो भरपूर इस्तेमाल किया गया है। जबकि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये दूसरी तरफ जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन दैलवी ने वो बागो बहार लिखी थी, लेकिन वो दिल्ली की ज़ुबान थी, दिल्ली की मुआशरत की अक्कासी करती है, और उसमें एक सादा और सलीस अंदाज़ को बयान किया गया है। सलीस अंदाज़ के अंदर जो है वो दास्तान लिखी गई है वो मीर अमन दैलवी की। चूँकि वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या असबाब थे, क्या मकासद थे। उनके मकासद ही था कि आसान नसर के अंदर जो है वो ट्रांसलेट करना, और उसमें पढ़ने वाले सारे जो थे वो गैर मुल्की थे, और पढ़ाने उनमें पढ़ने वाला एक भी जो है वो हिंदुस्तानी नहीं था। हाँ, पढ़ाने वाले सारे के सारे जो ज़्यादातर उनमें हिंदुस्तानी थे, सिवाय वो एक फोर्ट डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट और एक और नाम आता है। बहरहाल उस पर इंशाल्लाह अलग से एक पूरे लेक्चर में बात करेंगे कि उसके अंदर जो है वो क्या क्या हुआ था। तो बहरहाल गुलजार नसीम जो है वो लखनवी मुआशरत की अक्कासी करती है, और इसके अंदर इसने जो एक दबिस्तान लखनऊ का एक जो स्कूल ऑफ थाट है वो इसके अंदर पेश किया, और रोज़मर्रा मुहावरे वगैरह का जो है बड़ा ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया पंडित दिया शंकर नसीम ने। गुलजार नसीम का कहा जाता है जी, जब ये लिख कर इसका पहला मुसव्वदा मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर अपने उस्ताद आतिश के पास गए थे, तो आतिश ने कहा था कि इसे ज़रा शॉर्ट करो। फिर इसने अपने उस्ताद आतिश के कहने पर ये जो आजकल हमारे पास गुलजार नसीम है, ये उसकी बड़ी एक कह लें कि तलखीस शुदा जिल्द आप कह सकते हैं कि पहली की निस्बत, पहले मुसव्वदे की निस्बत। 9वें नंबर पे है जी मिर्ज़ा शौक, इनका असल नाम था हकीम तसद्दुक हुसैन। इसकी मसनवियाँ देखें जी, मिर्ज़ा शौक का नाम से चंद लोग वाकिफ़ हैं, तो इनकी मसनवियाँ ये ज़हर इश्क जो मिर्ज़ा शौक की वजह शोहरत बनी थी, ये बड़ी कमाल की इनकी मसनवी थी। ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क, और एक वासूख्त भी इन्होंने लिखी थी। इसके बाद 10वें नंबर पे एक रिंद का नाम आता है जी, सैयद मोहम्मद ख़ान। शाही महल में इन्होंने जो है वो परवरिश पाई थी, और नवाबाने ओद के साथ इनकी कोई ताल्लुक़दारी और रिश्तेदारी थी, जिसकी वजह से ये उम्र के 30-35 साल रिंद ने वहाँ पर जो है वो गुजारे। और इनके बारे में डॉक्टर राम बाबू सक्सेना भी कहते हैं कि रिंद का तखल्लुस भी रिंद था, और इसने वो जो जवानी की ज़िंदगी है वो भी रिंदाना ही गुजारी, क्योंकि दरबारदारी के माहौल के अंदर जो है वो एक नौजवान के लिए जो है वो तमाम तर जो वसाइल थे ऐशो इशरत के वो इन्हें मुयस्सर थे। और कहा जाता है कि आखिरी उम्र में इन्होंने हज भी कर ली थी, और जो करबलाए मुअल्ला वगैरह की ज़ियारतें भी करके आ गए थे, और तौबा ताइब हो गए थे। तो ये रिंद का था जी हाल। ये मीर खलीक का जो शागिर्द था। इसके बाद एक आखिरी नाम रह गया सबा। तो ये सबा को लड़की का नाम नहीं है, बल्कि मीर वज़ीर अली इनका असल नाम था। सबा वो तखल्लुस करते थे, और घोड़े से गिरकर इनका इंतकाल हो गया था। तो ये इस अहद के जो है वो कह लें कि आप आखिरी हमारे शायर हैं। तो इनकी शायरी और कलाम को भी देखकर कहा जाता है कि इनकी शायरी जो है वो दूसरे दर्जे की है, यानी कि पहले दर्जे के अंदर नहीं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक।
جو ہے وہ آتش اور ناصر کا عہد اور دیگر شاعر، اور وہ بھی لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے، اور ان شاعروں کا آج ہم نے احوال پڑھا ہے، اور یقینی طور پہ جو ہے وہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنے جو ہے وہ کمنٹس ضرور دیا کریں۔ آپ کے کمنٹس جو ہے وہ پڑھ کر ایک اور ویڈیو بنانے کا حوصلہ جاگ جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔